ہیں اذان کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو. یہ ایک ایسا مقام ہے جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں صرف ایک بندے کو عطا کرنا ہے, اور مجھے اللہ سے امید ہے وہ ایک بندہ میں ہوں جس کو مقام محمود ملے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا جس میں آسمان کے تاروں کی طرح پیالے ہوں گے, جس کا دودھ کی طرح چمکتا ہوا, دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا, مجھ سے زیادہ اس کی اچھی خوشبو ہوگی, اور جو ایک پیالہ اس میں سے پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے, ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب فرما. یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں, یہ اللہ کے سب سے بڑے اولیاء ہیں. اگر کوئی اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا. یہ وہ ہے جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے, یہ وہ ہے جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. فرشتہ پوچھے گا کون ہے, جواب ملے گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا فرشتہ کہے گا جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی ملی ہے کہ دنیا بھر آ جائے اور آ کر دروازہ بجاتی رہے, دروازہ نہ کھولنا, جب میرے محمد آئے تو دیر نہ لگانا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ, سب سے پہلے جنت میں جانے والے محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے ترمذی میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی, میری قبر کھلے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء کے سردار ہیں. اب جس میں اس راستے پہ چلنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اولیاء کی نشانی ہے یہ کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں, وہ نبی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اولیاء کو خطاب, لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے. اگر تم نے اس راہ کا راہی بننا ہے, اللہ سے محبت کرنی ہے, تو آؤ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے, اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو, اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو, اللہ کی جماعت میں حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو, تو پھر شرط کیا ہے فاتبعونی. صرف ایک کا ہی نام لیا, 4 کا ذکر آیا کہیں, 12 کا ذکر آیا, بغداد کا ذکر آیا, کوفے کا آیا, رائمنڈ کا آیا, دیوبند کا آیا, بریلی کا آیا, ایران کا آیا, کس کا ذکر آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاتبعونی, میرے راستے پر چلو, میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے, اگر تم میرے راستے پہ چلو گی اللہ تمہیں اپنے اولیاء میں شامل فرما لے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ دعویٰ آج بھی عام ہے, ہر چوک میں, ہر چوراہے میں, ہر جماعت سے آپ کو یہ پیغام سننے کو ملے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے ان محبت کے دعوے داروں کی امتحان کے لیے اس آیت کو نازل کر دیا. یہ آیت فارمولہ ہے, یہ آیت تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کے لیے کون اللہ کا ولی ہے اور کون شیطان کا ولی. یہ آیت فیصلہ کرتی ہے. اللہ نے بطور امتحان اس آیت کو نازل کیا کہ اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو محمد کریم کی اتباع کرو. جو اس میں پاس ہوگا اس امتحان میں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہوگا, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اتباع کے دامن کو چھینے گا, کسی اور کے پیچھے چلے گا, وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا. سوچئے آج جتنے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں, ان کی زندگی, ان کی عقائد, ان کی اعمال کو پرکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق تولیے. کیا ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ اللہ کی اولیاء ہونے کے دعوے دار قبریں پختہ ہیں, قبروں کو ارغ گلاب سے غسل دیا جا رہا ہے, قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, قبروں کا طواف ہو رہا ہے, اس پہ قبے اور جبے بن رہے ہیں, اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں, اس پہ داتا کمپلیکس بنایا جا رہا ہے. ارے بتاؤ, اگر تم اللہ کے اولیاء ہو, کیا محمد الرسول اللہ نے خدیجہ کی قبر کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کی قبر کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی قبروں کو پکا کیا؟ کیا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی قبر پہ قبے بنائے، کیا اس کی قبر کو عرق غلاب سے غسل دیا؟ ارے نبی فوت ہو گئے، نبی کے فوت ہونے کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا خلافت پر بیٹھے، کیا ابو بکر نے رسول کریم کی قبر کو پختہ کیا؟ کیا اس پہ میلے کا انعقاد ہوا؟ کیا اس کو عرق غلاب سے غسل دیا گیا؟ کیا عمر نے، کیا ابو بکر نے، کیا عثمان نے، علی نے، حسنین کریمین نے آ کر اللہ کے نبی کی قبروں پہ سجدے کیے؟ یاد کر لو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر محمد کریم کی قبر پکی نہیں ہوئی، دھرتی میں کسی کی قبر پکی نہیں ہو سکتی۔ اگر نبی کریم کی قبر کو عرق غلاب سے غسل صحابہ نے نہیں دیا، کائنات میں کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس کو عرق غلاب سے غسل دیا جائے۔ اگر صحابہ نے محمد کریم کی قبر پہ سجدے نہیں کیے، اب کسی قبر پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر رسول کریم کی قبر پہ جانوروں کی نیازیں نہیں چڑھی، بکروں کی نیازیں نہیں دی، خون نہیں بہایا گیا، تو پھر یاد کر لو دھرتی میں کوئی ایسی قبر نہیں ہے جس پہ یہ اعمال ہو سکے۔ آئیے اللہ کے نبی کی تباہ کی چابی سے چیک کرتے جائیے کون ولی ہے اور کون جھوٹا ہے اس دعوے کے اندر۔ جماعتیں نکلتی ہیں 1 سال کے لیے، 3 مہینے کے لیے، ساری عمر کے لیے، سہروزے کے لیے، چلے کے لیے، 4 ماہ کے لیے۔ کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں دعوت نہیں ہوئی، تبلیغ کا کام نہیں ہوا؟ کیا آپ نے مدینے کی جماعت کو طائف اور طائف کی جماعت کو مکہ اور مکے کی جماعت کو جدہ کہیں بھیجا؟ آپ کے ہاں یہ سہروزے، یہ 40 دن، یہ سال، بیویوں کو گھروں میں چھوڑ کر 4 مہینے کے لیے نکل جانے والوں، سیرت محمد الرسول اللہ آپ کے اور میرے لیے امتحان ہے۔ اگر آپ ولی اللہ ہونے کے دعوے دار ہیں، اللہ کے اولیاء میں شامل ہونے کے دعوے دار ہیں، کیونکہ تیسری تو پارٹی نہیں ہے، جماعتیں 2 ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ اگر بندہ شیطان کا ولی نہیں تو اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی نہیں تو شیطان کا ولی ہے۔ جماعتیں تو 2 ہیں، تیسری پارٹی کوئی نہیں، تیسری جماعت کوئی نہیں۔ درجات ضرور ہیں، کتنے درجے کا اللہ کا ولی ہے، کوئی کتنے درجے کا اللہ کا ولی ہے، جتنا وہ شریعت پہ عمل کرتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن سوچئے آپ کے اور میرے لیے امتحان ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اللہ کے رسول کی اتباع، اس میں آپ کتنے کامیاب ہیں جتنے آپ کے اعمال، آپ کی نماز محمدی، آپ اللہ کے ولی، آپ کا روزہ محمدی، آپ اللہ کے ولی، آپ کا تبلیغ کرنے کا طریقہ محمدی، آپ اللہ کے ولی۔ جتنا محمدی رنگ میں ڈوبتے جاؤ گے اتنا اللہ کے اولیاء میں شامل ہوتے جاؤ گے۔ اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں تو یاد کر لیجئے ایسا شخص اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئے، جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، آسمان سے جو کتابیں اللہ نے اتار دی لوگوں کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے، اس پر ایمان لے کر آئے۔ قرآن کریم میں ہے، مالک کا فرمان سنیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم۔ مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو یہ جواب دو، ہم اللہ پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اور جو اس پر اترا اس پر، جو صحیفہ ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اولاد یعقوب پر اترے، ان پر، موسیٰ و عیسیٰ پر جو کتابیں ملی ان پر، اور جو دوسرے انبیاء کو ملی ان سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کتابیں ملی۔ تو اولیاء اللہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں، جو آسمان سے ہدایت کے طریقے اترے ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ جو اس سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے، یہ نقطہ غور سے سمجھنا، اللہ نے ہدایت کا طریقہ کہاں اتارا؟ قرآن حکیم میں اور حدیث رسول میں۔ اب کوئی ان 2 سے آزاد ہو کر دین حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ اللہ کے ولی کے لیے تو شرط ہے کہ وہ جو قرآن میں ہے اس پہ عمل کرے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس پہ عمل کرے۔ اگر کوئی اس سے آزاد ہوتا ہے، اگر کوئی اس سے نکل کے قرآن و حدیث کی قید کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کے اولیاء کے راستے پر نہیں ہے۔ آئیے، یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ فضائل حج ہے، اس کا صفحہ 165 ہے، جس کے رائٹر مولوی زکریا صاحب ہیں، صفحہ اس کا 165۔ اس پہ ایک بندے کو اللہ کا ولی کہہ کر اس کا ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، سنیے۔ ابدال میں سے ایک شخص، ابدال سمجھتے ہو نا، انڈیا پاکستان والوں، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر،
ہیں سینیٹر، یہ ہے نا حکومت چلانے کے لیے لوگ، تو ادھر بھی یہی کچھ ہے. ادھر کوئی ابدال ہے، کوئی قطب ہے، کوئی قطب عالم ہے، کوئی غوث ہے.